اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ پاک لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز تھا۔ بڑھیا کے بیٹے اور آپ علیہ السلام ذوالکفل بھی کہلاتے تھے۔ ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت پیدا ہوئے جبکہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ علیہ السلام کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لے کر 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم یعنی بنی اسرائیل آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر وہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کے تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ 70,000 مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی۔ شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور وہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ رب العزت کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے فرما دیا کہ منہ لو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک وہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد مفسرین نے 70,000 لکھی ہے۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گنود و کفن 8 دن تک پڑی رہیں، اور لاشیں سڑنے لگیں اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل میں بلکہ اس اطراف میں بدبو ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے ایک دیوار بنا دی تاکہ وہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کو اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ رب العزت کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ اے پروردگار عالم، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی، میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بڑے غمزدہ دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ پاک تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ! یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔
لیکن ان لوگوں پر اس موت کا یہ اثر اور یہ نشانی باقی رہ گئی کہ ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی، اور وہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے وہ کفن کی صورت ہو جاتا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں کی اولادوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک بڑی قدرت کاملہ اور بڑی شان اور عظمت اور مقام والا ہے۔ اس نے قرآن مجید میں ایسے ایسے واقعات ارشاد فرمائے ہیں جنہیں سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ خدا حافظ۔